سننا تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ پر فرمایا ہے لِكُلٍّ نَبَأٌ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر ایک خبر کی تصدیق کا ایک وقت خاص مقرر ہے اور کچھ دنوں بعد میرا سچ تم کو معلوم ہو جائے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی میرا کام تم لوگوں کو خدا کا حکم پہنچا دینا ہے، میرا کام تم لوگوں کو خدا کا حکم پہنچا دینا ہے، میں تمہارے ایمان کا ذمہ دار نہیں، اور حالات قیامت اور عذاب دنیا و آخرت کی نسبت جو پیشین گوئی میں خدا کے فرمانے سے کرتا ہوں وہ اپنے وقت پر ہو کر رہے گی، تم لوگوں کے جلدی اور شور و غل مچانے سے قبل اس وقت واقع نہیں ہو سکتی، اور وقوع کے وقت تم کو معلوم ہو جائے گا کہ جو میں کہتا تھا تمام تر سچ تھا۔ کیا فرمایا؟ میری کوئی ذمہ داری نہیں، میرا کام آپ تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے جو اس نے مجھے حکم دیا ہے، تم اسے قبول کرتے ہو نہیں کرتے ہو یہ تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن حالات اور وقت جب آئیں گے اور ہوگا تو اس کی تصدیق خود بخود ہو جائے گی، جب قیامت قائم ہوگی نا تو خود بخود اس کی تصدیق ہو جائے گی کہ جو کچھ میں تم سے کہہ رہا تھا وہ اپنے وقت پر ہوگا۔ تم لوگ جو جلدی کرتے ہو نا، شور غل مچا رہے ہو، جلدی کرو کہ یوں ہو جائے یوں ہو جائے یوں ہو جائے، تو وہ ناممکن سی بات ہے، اس لیے ناممکن سی بات ہے کہ وہ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، وہاں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کسی قسم کی کوئی تبدیلی اب ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ لوح محفوظ میں جو چیز لکھ دی گئی ہے اب وہ چلتی رہے گی، جیسے جیسے وقت آتا جائے گا وہ تمام چیزیں ہوتی چلی جائیں گی اور آپ ان کو بھگتتے چلے جائیں گے۔ تو وہی فرمایا کہ اس سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم شور غل جتنے کر لو، یوں ہو جائے یوں کر لو فلانا، یا تم بولتے تھے نا، کس سے فرما رہے تھے؟ کون فرما رہا تھا؟ کون لوگ بول رہے تھے؟ یہ مکہ کے مشرکین ہی فرماتے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا فرماتے تھے کہ یہ تم بولتے ہو قیامت آئے گی تو کب آئے گی؟ بتاؤ، لے آؤ نا، ہمارے باپ دادا مر گئے ہیں، ان کا یوں کر لو فلانا ہو جائے یہ ہو جائے، تو کرو دکھاؤ۔ تو اس کے لیے یہ صورت، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری، سورہ انعام اتاری، سورہ انعام میں یہ آیت اتاری کہ تم جو کچھ کر رہے ہو سب اپنی جگہ ہے، ہم نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم ان کو یہ بتا دو میرا کام میرا کام جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام اور تمہیں صحیح راستے پہ لانا ہے، صراط مستقیم لانا ہے، تم اسے قبول کرتے ہو تو ٹھیک، نہیں کرتے تو تمہاری مرضی ہے۔ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈنڈا مار کے پاکستان اسلام کو بنایا، اسلام کو پھیلایا گیا، ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوٹ دی ہوئی ہے، اگر ڈنڈا مار کے کرنا ہوتا نا تو پھر وہ ایک ہی راستہ ہوتا، اگر ڈنڈا مار کے اللہ میں نے مسلمان کرنا ہوتا نا تو پھر وہ ایک ہی راستہ ہوتا کہ اس راستے پہ آ جاؤ بھائی۔ آپ کو اختیار کیوں دیا؟ آپ کو اختیار اسی لیے دیا گیا ہے کہ آپ کس راستے کو چوز کرتے ہیں، کس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو آپشن دے دیے، یہ اچھا راستہ ہے یہ برا راستہ ہے، کس راستے پہ آپ چلنا چاہ رہے ہیں۔ اگر ایک ہی راستے پہ اللہ تعالیٰ نے چلانا ہوتا تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی نا، تھی۔ مجھے بچے کو پڑھانا ہے کہ پڑھنے تو ڈنڈا مار کے پڑھانا نا، اس کو میں نے آپشن نہیں دیا ہے کہ تو نہیں پڑھے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، پڑھے گا تو مسئلہ نہیں، لیکن پڑھانا ہے تو اس کو ڈنڈا تو مارنا پڑتا ہے، تو وہی تو ڈنڈا اللہ میں نے نہیں مارا۔ یہ جو بولتے ہیں نا غیر مسلم یا جو بھی ہیں وہ بولتے ہیں نا کہ اسلام جو ہے ڈنڈے کے زور پہ تلوار کے زور پہ پھیلا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں اگر تم کو مسلمانوں کے حکم پہ رہنا ہے
تو پھر آپ کو فدیہ دینا پڑے گا، ٹیکس، کیونکہ ہم تمہارا خیال رکھیں گے نا، ہم تمہاری زندگی زمانے تمہارے کاروبار میں اس کا سب تمہاری صحت کا، تمہارے بچوں کا، ان کا سب خیال کریں، اس کا ٹیکس دینا پڑے گا. وہ ہے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ٹیکس لے لیے، تو ایسا نہیں ہے. تو وہی بات ہے کہ کیا دو راستے آپ کو بتائے تھے، آپ کو چوز کرنا، وہی اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہاری مرضی ہے، میرا کام تم تک وہ ہدایت پہنچا دینا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، کی ہے، وہ پہنچانا ہے. باقی ہو نہیں ہو وہ تمہاری مرضی ہے، تم چاہتے ہو. لیکن جو باتیں میں تم سے کر رہا ہوں وہ ابھی نہیں ہو رہی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. ہر چیز کا ایک تصدیق کا وقت ہوتا ہے. اگر کسی چیز کی تصدیق کرنی ہے، کنفرم کرنا ہے، تو اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اس کے اندر اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا، اس کے درمیانی تصدیق ہوتی ہے. بہت ساری باتیں ایسی گورنمنٹ کی بھی اپنی مثالیں عام باتیں ہیں ہماری، اس میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو بعد میں تصدیق ہوتی ہے، نہیں جی ایسا نہیں تھا، ایسا تھا. تو وہی اللہ مجھے نے کہا کہ ہے کوئی خاص وقت مقرر کیا ہم نے، اس وقت تک یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی، چاہے تم کتنا ہی شور مچا لو، کچھ کر لو، کیونکہ ہم نے اسے لوہے محفوظ میں لکھ کر محفوظ کر دیا ہے. اب وہ وقت آئے گا، اسی وقت یہ ہوگا. تم یہ بولو کہ کل میں مر جاؤں تو نہیں مر سکتا، جتنی تمہاری سانس ہے نا اتنی لینی ہے. لکل نبع مستقر، شروع کہاں سے ہوا تھا؟ لکل نبع مستقر، یعنی اس آیت میں کفار کے لیے دھمکی ہے. علامہ راضی فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبر غلط نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا ایک وقت مقرر یا متعین ہے. چنانچہ جس عذاب کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو وہ جب اس کا وقت آئے گا تو وہ بھی نازل ہو جائے گا. اس وقت تم جان لو گے کہ جس چیز سے تمہیں بار بار ڈرایا جا رہا تھا وہ کہاں تک سچی تھی. مراد آخرت کا عذاب بھی ہے، اور وہ عذاب بھی جو دنیا میں کفار پر لڑائی، خوف اور قہر کی صورت میں نازل ہوا. مطلب یہ جو عذاب ہے آپ کے سامنے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آخرت کی ہیں، جیسا قیامت جو آئے گا وہ عذاب تو جگہ ہے ہی ہے. لیکن جب بلبے ہنگامے یہ سب ہوتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خوف پیدا ہوتا ہے نا. ابھی یہاں ہی ہنگامے ہو جاتے ہیں ہمارے باقی کراچی کے اندر، تو خوف پیدا ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے. بھی اللہ میں محفوظ رکھے. یہ بیچارے گل پلازا، کیا خوف ہوگا وہاں پہ؟ ہم تو تھے نہیں وہاں پہ، ہم تو یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا، لیکن وہاں کیا خوف ہو گیا ہوگا پیدا، جو اندر بیچارے پھنس گئے. تو وہ خوف وہی بتا رہے ہیں کہ جب ہم چاہیں گے اس وقت یہ سب چیزیں جب ہوں گی تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ بتا رہا ہوں اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یہ آخرت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور دنیا میں بھی عذاب تم کو مل سکتا ہے. اور دنیا میں عذاب تم کو اس طرح نہیں مل سکتا، آ سکتے ہیں، طوفان آ سکتے ہیں، زلزلے آ سکتے ہیں، وہ ایک عذاب ہے. اس کے علاوہ خوف بھی پیدا کر سکتے ہیں تمہارے دل میں. ہم تمہارے دل میں خوف ڈال سکتے ہیں، خوف نکال بھی سکتے ہیں. ہم تمہارے لیے قحط پیدا کر سکتے ہیں، کھانے کا خوف. قحط نہیں آیا، پیداوار نہیں ہو رہی، کیا کرو گے آپ؟ تو یہ سب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس کا ہم نے ایک وقت لکھ کے رکھا ہوا ہے، اسی وقت آئے گا، اس سے پہلے نہیں آئے گا. سمجھے نا؟ مثل الذین اتخذوا دینہم عبادا ولہوا غرتہم الحیاۃ الدنیا وذکر به ان تبصر نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع وان تعدل کل عدل لا یؤخذ منها اولئک الذین ابصروا بما کسبوا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون. سورہ انعام کی آیت نمبر 70. وہ 67 تھی، یہ 70 ہے. اور جنہوں نے
اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ایسے لوگوں کو انہی کے حال پر چھوڑ دو اور موقع پا کر اس قرآن کے ذریعے سے ان کو سمجھاتے رہو۔ غور سے سنیں، اور جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ایسے لوگوں کو انہی کے حال پر چھوڑ دو اور موقع پا کر اس قرآن کے ذریعے سے ان کو سمجھاتے رہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی شخص قیامت میں اپنے کرتوت کے بدلے مبتلا آفت ہو جائے کہ اس وقت خدا کے سوا نہ کوئی اس کا حامی ہوگا اور نہ ہی سفارشی، اور جتنے معاوضے ممکن ہے اگر وہ سب بھی دے دے تاہم کوئی معاوضہ اس سے نہ لیا جائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کرتوت کے سبب مبتلا آفت ہوئے، ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا اور عذاب دردناک ہوگا۔ سو الگ کیونکہ کفر کیا کرتے تھے۔ ایسا سمجھ بات آپ کو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، ہم نے بنایا ہوا ہے کھیل تماشا ہی بنایا ہوا ہے، دین کو کیا بنایا ہوا ہے؟ یہ نہیں بنایا، بلکہ جہاں نہیں بننا وہاں بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں نہیں بننا چاہیے وہاں بھی رمضان آ رہا ہے، ابھی ٹیسٹ میں شروع ہونے والے ہیں، فکر نہ کریں، T20 سب ادھر لگو، نمازیں یہ سب چلی جائیں گی، وہ فکر کی بات نہیں ہے۔ آپ جا کے T20 کھیلنا، اس میں لگے رہنا صبح سے لے کے شام تک۔ وہ ان لوگوں کو پسند کرو جو نہ تمہیں جانتے ہیں نہ تم ان کو جانتے ہو، ان کو تمہارے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور نہ تمہیں ان کے بارے میں کچھ، بس کرکٹ کھیلنے ہیں آپ بھی، اس کے لیے وہ کیسے چھکے مارے، کیسا شور کیا، کیسے کیا، یہ آپ اسی کے چکر میں لگے ہوئے۔ تو دین کو دوسری طرف ڈالنا ہے، دین کی طرف ڈالنا ہی نہیں، کسی اور طرف ڈال دیں، تو وہی والی بات اللہ کر رہا ہے کہ ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کیا ہے، ایسے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں رکھیں، وہ جہاں جا رہے ہیں جانے دیں، آپ اپنا کام کریں۔ یعنی جب بھی آپ کو موقع ملے آپ انہیں ان چیز سے نکالنے کی کوشش کریں، انہیں سمجھائیں، دین کا راستے بتائیں، انہیں صحیح راستے بتائیں، صراط مستقیم پر چلانے کی کوشش کریں، انہیں صحیح راستے بتائیں، سمجھے نا، سمجھاتے رہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے لوگوں کو۔ اور یہ انہیں ذہن میں رکھنا چاہیے ان لوگوں کو، یعنی آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں آپ سے کہ یہ سب ہونے کے باوجود وہ آپ سے یہ فرما رہا ہے کہ یہ سب کر رہے ہیں تب بھی کوئی فکر نہیں، ان کو جانے دو اس راستے پہ، لیکن جب تمہیں موقع ملے تم انہیں صحیح راستہ بتاؤ، انہیں گائیڈ کرو کہ یہ غلط راستے میں تم جا رہے ہو بھائی۔ ہماری طرح نہیں کہ ہم کو ایک مطلب دیکھا جی فلانا وہ نہیں ہو رہا، نہیں ہے کیا، چھوڑ اپنا کام کر بھائی، میرے پاس اتنا ٹائم تھوڑی کہ تیرے پیچھے اپنا دماغ خراب کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت یہ کہ وہ آپ کو یہ حکم دے رہا ہے ہم سب کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو اٹھا وہ بھول جائیں تو اللہ ان کی تو بات ہی نہ کریں، لیکن ہم آخری امت ہونے کے ناطے ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں، چاہے کوئی مانے نہ مانے۔ اگر وہ اس وقت مصروف ہے، اس چکر کے اندر بہت زیادہ گھسا ہوا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ سے جھگڑا ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، اس لیے اس وقت نہ چھیڑو۔ جب وہ اس طرف سے نکل جائے، تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے، اس کا دماغ وہ ہو جائے، تو پھر آپ اسے پھر ذکر کرو کہ جی دین یہ ہے، ایسے سمجھاتا۔ لیکن اگر وہ لوگ نہیں آتے تو کوئی ممکن نہیں ہے، اور انہیں یہ بتا دو کہ تم وہاں کوئی معاوضہ دے کے جان چھوڑا نہیں سکتے، یا تو رشوت دے کے جان چھوڑا دیتے ہو نا، یا کسی کی سفارش لگا دیتے ہو کہ وزیر صاحب جو ہیں میرے بیٹے ہیں، ہے نا، یہ میرا بیٹا ہے، وزیر صاحب کا نکالو باہر، یہ کون ہے، صدر صاحب کا بیٹا ہے، انجا ہے، بھتیجا ہے۔ وہاں آپ دنیا کی ساری دولت بھی دے دو گے نا تو کام نہیں بننے والا، وہاں تو آپ کا حساب کتاب جو ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا۔ مطلب یہ کہ بے دینیوں سے منہ پھیر لو، ان کا انجام نہایت برا ہے۔ بے دین جو ہیں ان سے اپنا منہ پھیر لو،
ان کا انجام نہایت برا ہے. یہ دین کفار اس زمانے میں، آج کے زمانے میں یہ دین کی بات نہیں ہو رہی، اس زمانے کی بات ہو رہی. لیکن آج کے زمانے جو اس راستے پہ چل پڑے ہیں نا وہ بے دینی ہے. آپ اسے لاکھ بولیں گے نہیں جی یوں ہے، ایسا نہیں. آج کے زمانے میں جو اس راستے پہ چل رہے ہیں وہ بے دین ہے. اللہ تعالیٰ کا میں مسلمان ضرور ہوں، میرا نام مسلمان سب، لیکن میں اگر اس راستے پہ نہیں چل رہا تو میں بے دین ہوں. میرا صرف اور صرف نام بطر بابا ہے، ٹھیک ہے، سمجھے نا. وہ چاہے پھر کوئی بھی ہو. اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ یوں نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، یہ نہیں، جیسے ہم ہمارے یہاں کون ہے جی، ہم ان کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ تو ہمارے پیر کا بیٹا ہے. پیر کا بیٹا ہے، سارا شرابی ہے، زانی ہے، تب بھی اس کی عزت کر رہی ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ہے راستہ اس کا دوسرا، تمہارا راستہ دوسرا ہے بھائی. ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اس کو اس راستے پہ لے کے آؤ. ایسا بات برا نہیں مانے گا جو بات کر رہا ہوں، سامنے بولتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹا کہاں چلا گیا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیگم کہاں چلی گئی؟ فرعون کی بیگم کہاں چلی گئی؟ سوچے. فرعون خود کہاں چلا گیا اور بیگم کہاں چلی گئی؟ آسیہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، تو اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے کرے، ٹھیک ہے نا. اس قرآن کو پڑھ کر سنا کر لوگوں کو ہوشیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے اس کے عذابوں سے انہیں ڈراؤ، تاکہ کوئی شخص اپنی بدعملی کی وجہ سے ہلاک نہ ہو، نہ پکڑا جائے، رسوا نہ کیا جائے اور مطلوب سے محروم نہ رہ جائے. یعنی آپ کا اور ہمارا فرض یہ ہے کہ ہمیں چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہو، ہمیں جب بھی موقع ملے اسے اچھے راستہ بتاؤ، قرآن شریف پڑھ کے بتاؤ، قرآن شریف کی تمام باتیں بتاؤ، اسے کوشش کرو کہ اسے صحیح راستے پر آ جائے. اور اگر وہ آ جائے تاکہ وہ روز محشر عذاب جہنم سے خلاصی اس کو حاضر ہو جائے. آپ کے وزیر، آپ کے طفیل، ہمارے طفیل. یہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے محبت ہے، اور ہم کیا دے رہے ہیں اسے؟ آخر دعوانا الحمدللہ. انشاءاللہ اگلے ہم اتوار